أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 تلاوت کی گئی ہے. اس سے پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے اس انسان کو پیدا فرمایا ہے ایک بہت بڑے انتظام اور ترتیب کو چلا کر. یعنی ہر انسان کو اپنی زندگی کی، اپنے اس جسم کی اور اپنی اس حیات کی بہت بڑی قدردانی کی ضرورت ہے، اور کتنے مراحل سے، کس ترتیب سے گزر کر ایک انسان کا وجود دنیا کے اندر آتا ہے. یہ پچھلی آیات میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے گزرا کہ اللہ پاک پانی کے ایک قطرے کو چلاتے ہیں اور یہ قطرہ ماں کے رحم میں محفوظ ہوتا ہے 40 دن تک. پھر یہ جمع ہوا خون بنتا ہے، اس سے گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈی، پھر اس ہڈی پر اللہ پاک گوشت چڑھاتے ہیں، اور پھر ایک فرشتہ اللہ پاک کے حکم سے آ کر اس میں روح پھونکتا ہے، اور پھر ایک وقت معین جب پورا ہوتا ہے تو ایک خوبصورت بچہ دنیا کے اندر ماں کے رحم سے نکل کر وجود کے اندر آتا ہے. تو ایک انسان کی بناوٹ میں اللہ پاک کا اتنا بڑا نظام اور قدرت چلتی ہے. تو اس بنانے کو، جیسے درس میں بات گزری کہ اس کو ایجاد کہتے ہیں، اور پھر جب یہ دنیا کے اندر آتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کو ابقاء کہتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ اپنی زندگی کا وقت مکمل کر لیتا ہے، دنیا سے جانے لگتا ہے، تو دنیا سے رخصت ہونے کو فنا کہتے ہیں. یہ 3 مراحل ہماری زندگی کا، ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے. پہلے ایجاد ہے، پھر ابقاء ہے، اور پھر فنا ہے. لیکن اللہ پاک کی ذات اتنی مہربان ہے کہ اس انسان کو دنیا میں لانے کے بعد، اس کو ایجاد کرنے کے بعد، پھر اس کو ایسے چھوڑ نہیں دیا کہ جس طرح چاہے بس زندگی گزار لے، چاہے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے. نہیں، اللہ پاک نے اس کے بقا کے مستقل اسباب پیدا فرمائے. اس انسان کو دنیا میں زندگی گزارنی ہے، یہ راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار لے. اللہ پاک نے اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے. آج کی جو 2 آیات ہے، اس میں اللہ پاک نے اسباب بقا، کہ ہر انسان کو جو زندگی گزارنی ہے، اس زندگی کے بقا کے اسباب کیا کیا ہوں گے، وہ اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 راستے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم تمہارے بنانے کے بعد تم سے بے خبر نہیں ہوئے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے برسایا آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پانی کو لے جانے پر قدرت رکھتے ہیں. تو ان 2 آیات کے اندر اللہ پاک نے ہماری، اور بلکہ ہر انسان کی زندگی کے بقا کہتے ہیں کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں یہ ایک صحیح ترتیب پہ گزر جائے. اس بقا کے اللہ پاک نے اسباب بیان فرمائے ہیں، اور اگلی آنے والی جو کل کی آیات ہوں گی اس میں بھی ہے، لیکن آج کی آیات میں چند اسباب اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں. سب سے پہلی چیز جو آج کی آیات میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق، 7 راستے بنائے. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے 7 طبقات بنائے. تو چاہے ترجمہ راستوں سے کیا جائے، چاہے طبقات سے کیا جائے، مراد اس سے 7 آسمان ہے. چونکہ ہر آسمان کا اپنا ایک درجہ ہے، ایک طبقہ ہے، اس لیے بعض نے اس کا ترجمہ طبقے سے کیا.
اور بعض حضرات نے فرمایا چونکہ آسمان یہ فرشتوں کے راستے ہیں، فرشتے ان پہ گزرتے ہیں، اس لیے ان حضرات نے اس کا ترجمہ جو ہے راستوں سے کیا۔ لیکن بہرحال اس سے مراد 7 آسمان ہے کہ ہمارے اوپر اللہ پاک نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ یہ کسی بھی انسان کی زندگی کی بقا کا ایک پہلا سبب ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے اوپر پہلے سے اللہ کی بنائی ہوئی چھت موجود تھی، اس لیے کہ جب تک انسان کے سر کے اوپر اس کی حفاظت کا محفوظ انتظام نہ ہو تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ کی مہربان ذات ہے کہ پہلے سے اللہ پاک نے ایک چھت بنائی، اور وہ بھی 7 درجوں میں تقسیم کر کے۔ تو آسمان انسانی بقا کا پہلا سبب ہے، تو یہ ایک چھت محفوظ ہو گئی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تمہارے بنانے کے بعد غافلین تم سے بے خبر نہیں ہوئے، تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر ایک انسان اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی بنا لے اور پھر اس کی خبرگیری نہ کرے، اس کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دے، تو آپ خود بتائیں کہ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ کتنی بری حالت میں ہوتی ہے۔ کیوں بری حالت میں پہنچی؟ کہتے ہیں بھئی کسی نے اس کی خبر نہیں لی، کسی نے اس کو پوچھا نہیں۔ تو اگر اللہ پاک انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد ان کو اسی طرح چھوڑ دیتے، ان کی خبرگیری نہ فرماتے، تو یہ دنیا تو برباد ہو جاتی، ان کا کوئی آسرا نہ ہوتا۔ تو اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، چاہے آج کوئی انسان اللہ کو مانتا ہے، نہیں مانتا، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ سے بے خبر ہے، اللہ سے غافل ہے، اللہ سے دور ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں سے بے خبر نہیں، اللہ اپنے بندوں سے دور نہیں۔ ہر انسان کے لیے اللہ پاک نے خیر کے اسباب پیدا فرمائے۔ تو سب سے پہلی نعمت جو ہماری زندگی کی ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر آسمانوں کی ایک ترتیب بنا لی، ہمیں ایک چھت دے دی، ایک چیز۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ پھر دوسرا ہماری بقا کے لیے اللہ پاک نے جو انتظام فرمایا کہ اس آسمان کو بنانے کے بعد اسی سے اللہ نے ایک نظام چلایا، وہ تھا بارشوں کے برسانے کا انتظام۔ اس لیے کہ پانی انسانی زندگی کے لیے بنیاد ہے، انسان پانی کے بغیر جی نہیں سکتا، زندگی گزار نہیں سکتا۔ اسی آسمان کو اللہ پاک نے ہمارے پانی کا راستہ بنا دیا، اور اس میں بادلوں کا ایک نظام بنا دیا، پورا ایک نظام بنا، اور ان بادلوں میں اللہ پاک نے اپنے حکم سے پانی پیدا فرمایا۔ اب ان بادلوں سے پانی کو برسنا ہے، اور یہ پانی جب زمین پر برستا ہے اس سے انسان کے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے، اسی سے فصلیں پیدا ہوتی ہے، اسی سے زمین آباد ہوتی ہے۔ تو یہ انتظام اللہ پاک نے آسمان میں فرما دیا کہ پانی یہاں سے برسے گا، ایک بات۔ پھر فرمائے بقدر، پانی جو برسا ہے وہ بھی ایک اندازے کے ساتھ۔ دیکھیں یہ اللہ کی ایک مہربانی ہے، انسان کی جتنی ضروریات ہے، اگر انسان کی کوئی بھی ضرورت وہ اس کی مقدار سے زیادہ ہو جائے تو وہ اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم سب کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، روزانہ ہم ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں، رات میں کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپ خود غور کریں کہ کتنے لقمے لینے کے بعد انسان کا معدہ خود اس کو ایک سگنل دے دیتا ہے، ایک اشارہ دے دیتا ہے کہ بس پیٹ بھر گیا، اب ہاتھ روک لو۔ تو آپ خود بتائیں کہ اگر ایک انسان یہ کہے کہ نہیں بھئی کھانا تو میری ضرورت ہے، ابھی تو برتن میں کھانا بہت باقی ہے، پتہ نہیں پھر ایسا کھانا نصیب ہو نہ ہو، وہ لقمے پہ لقمے اتارتا رہے اپنے معدے میں، اور وہ اس معدے کی مقدار سے، اس لمٹ سے زیادہ ہو جائے، تو آپ خود بتائیں کہ اس انسان کی صحت کا، اس کے معدے کا، اس کے ہاضمے کا کیا انجام ہوگا۔ حالانکہ کھانا ایک ضرورت ہے، لیکن یہی ضرورت کی چیز جب ہمارے مقدار سے، حیثیت سے بڑھ گئی تو وہ نقصان کرے گی۔ اب اگر اللہ آسمان سے پانی برساتے، لیکن اس برسانے والے پانی کا کوئی انتظام نہ ہوتا، وہ مسلسل برستی چلی جاتی، تو انسان تو سیلاب میں، پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی مقدار سے زیادہ ہو جائے وہ بھی مصیبت ہے۔ جیسے آج کل دنیا میں سیلاب آتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے پانی کا سیلاب آیا سونامی کے نام سے، اس نے ملکوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہی پانی تھا جو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن یہی چیز اگر ضرورت سے زیادہ ہو گئی،
اس نے ہلاکت اور تباہی مچا دی۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ پانی بھی برسایا اور بقدرن، اور پھر اس پانی کو ایک اندازے کے ساتھ، جتنی ضرورت ہماری زمین کی ہے، ہماری زندگی کی ہے، ہماری فصلوں کی ہے، ہمارے باغات کی ہے، اتنا برسا کر اللہ پاک آسمان کے بارشوں کو روک دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر تیسری بات فرمائے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس پانی کو جب زمین پہ اندازے سے برسا دیا تو پھر ہم نے اس کو زمین میں محفوظ کر لیا۔ آج تک ہمیں اللہ پاک کی ان نعمتوں کا تو اندازہ بھی نہیں، ہم تو بس نل کھولتے ہیں، پانی آیا، پی لیا، نہا لیا، وضو کر لیا، جسم کو، کپڑوں کو صاف کر لیا۔ آج تک کبھی ذہن اس طرف گیا نہیں کہ یہ پانی آیا کہاں سے، پھر کہاں رہا، کہاں محفوظ ہوا۔ اب اگر ہم غور کریں، انسان کی زندگی کا مدار پانی پر، اور پانی کا برسنا یہ آسمان کے بادلوں سے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے پانی کا، ایک ہی راستہ اللہ نے بنایا۔ لیکن یہ پانی جب زمین پہ برستا ہے تو اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر ایک دن پانی برس جائے، اگلے دن نہ برسے، تو انسان کیا کرے گا؟ یہ تو پیاس سے مر جائے گا۔ یا اگر اللہ پاک 15 دن پانی برسا دے مسلسل، تو یہ انسان اس پانی کو کہاں ذخیرہ کرے گا؟ اس کے پاس تو اس پانی کے محفوظ کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ آج اگر کوئی کہے کہ بھئی ہم اس کے ٹینک بنا لیں گے، گڑھے بنا لیں گے، ٹینکیاں بنا لیں گے، تو خود انسان غور کر لے کہ اگر پانی ایک جگہ پر 15 دن جمع رہے اور استعمال نہ ہو تو اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی، وہ خراب ہو جائے گا۔ انسان کی عقل اس پانی کی حفاظت کا انتظام کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے اس کو کیسے محفوظ کیا کہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس پانی کو زمین میں محفوظ کرنے کا انتظام کیا۔ کیا مطلب؟ یہ برف باری ہوتی ہے اور پہاڑوں پہ برف جم جاتی ہے۔ جن علاقوں میں برف برستی ہے آسمان سے، وہاں پہاڑوں پر بڑی بڑی برف کی تہ جم جاتی ہے، گلیشیئر ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور یہ برف پانی کو لے کر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ یہ پانی اس منجمد اس برف کی شکل میں رہتا ہے۔ لہٰذا جب انسان کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی، پانی کم ہونے لگتا ہے، تو اللہ پاک سورج کو نکال لیتے ہیں۔ یہ سورج کی تپش اس برف پہ پڑتی ہے اور یہ برف اور گلیشیئر پگھلنے لگتی ہے اور پہاڑوں کے راستے سے پانی نیچے اترنے لگتا ہے، اور نیچے اتر کر یہ ندیوں میں، گڑھوں میں، تالابوں میں، حوضوں میں، لوگوں کے بنائے ہوئے برتنوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جو باقی پانی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، نیچے چلا جاتا ہے۔ آج جو ہماری زندگی میں، آج تو ہر شہری انسان اس سے واقف ہے کہ پانی کی ضرورت ہم زمین میں بورنگ کر کے پوری کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بورنگ کر کے نیچے زمین میں پانی آیا کہاں سے؟ پانی تو آسمان سے برستا ہے، لیکن زمین میں پانی کیسے اترا؟ یہی برف کا پگھلا ہوا پانی جب زمین میں جذب ہوتا ہے تو زمین اس کو محفوظ کر لیتی ہے، اور پھر انسان کی جب ضرورت ہوتی ہے یہ زمین کھودتا ہے، مشین نیچے کرتا ہے، تو وہ پانی اس زمین سے نکل آتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے اس پانی کی حفاظت کا کتنا بڑا انتظام کیا۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اللہ اکبر، فرمایا ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر تھے۔ کیا مطلب؟ اب اگر اللہ چاہے، زمین کتنی گہری ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح 7 آسمان ہے اسی طرح 7 زمینیں ہیں۔ اب اگر یہ زمین، اللہ پاک اس پانی کو 7 زمینوں کے نیچے اتار دے تو کون سی مشین نیچے جا سکتی ہے؟ کوئی سی بھی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ کے فضل اور مہربانی دیکھے کہ زمین میں پانی اتارا، لیکن تہ میں نہیں لے گئے، اتنا گہرائی میں لے گئے کہ کل اگر یہ انسان تھوڑی سی محنت کر لے تو وہ پانی اس کے قریب ہو، یہ وہاں سے اس کو نکال کے اوپر لے آئے۔ تو ایک پانی کی نعمت کو اگر ہم اپنی زندگی میں آج غور کریں، یہ اللہ پاک کے کتنے بڑے انتظام کے ساتھ زمین پہ آتا ہے، پھر محفوظ ہوتا ہے، اس میں سڑاند نہیں ہوتی اور اس کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوتی، اللہ اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور ہمارے استعمال کے علاوہ باقی پانی زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کبھی اگر پانی ختم ہو جائے، ہم ایک مشین کو زمین میں اتارتے ہیں تو آسانی سے 100 فٹ 200 فٹ نیچے جا کر وہ پانی نکلتا ہے، پھر ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے۔
یہ ہماری زندگی کے بقا کے ترتیب کے ساتھ چلنے کے اسباب اللہ پاک نے خود اپنے طور پہ پیدا فرمائے. تو آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کی جو ہمارے پاس موجود ہے، موجودہ نعمتوں کی قدر جب انسان کرتا ہے تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. ورنہ آج کی جو مصیبت اس امت کے گلے پڑ گئی ہے، اور پہلی دفعہ اس مسلمان کو احساس ہوا کہ کتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس تھی. ہم باجماعت نماز پڑھتے تھے، مسجدیں کھلی ہوئی تھی، سجدہ کرنا آسان تھا، جب مسلمان چاہے مسجد آ جائے، نوافل بھی ادا کر لے، تسبیحات بھی کر لے، تلاوت بھی کر لے. لیکن ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی، اس کا مذاق اڑایا. تو اللہ پاک نے دکھا دیا کہ اگر میں چاہوں تو فرض نماز کے دروازے تم پہ بند کر دوں. آج انسان کو اس کی قدر ہو گئی، درد پیدا ہوا، لیکن اللہ پاک نے ایک اشارہ کیا، حرمین کے دروازے بند ہو گئے، طواف بند ہوا، روضہ مبارکہ پر سلامی کی حاضری بند ہو گئی. یہ سب ہماری ناقدری کا نتیجہ ہے. تو آج اگر اس انسان نے توبہ کر لی، اللہ پاک کی طرف رجوع کیا، انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک دوبارہ ان رونقوں کو بحال فرمائیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کی ناقدری کی، مذاق اڑایا اور یہ سلسلہ چلا، تو شاید اللہ پاک اپنی ان نعمتوں کو پھر واپس ہماری طرف نہ لوٹائے، اور ایسے وقت کے آنے سے اللہ پاک پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل کے دعا سے پہلے ایک اہم اعلان یہ سن لیں کہ صورتحال جو مجموعی صورتحال اس طرح ہے. تو جیسے دروس انشاءاللہ آن لائن ہوں گے عشاء کے بعد، جمعہ ہفتہ پیر منگل کے، تو انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عصر انشاءاللہ اصلاحی بیان اور ختم خواجگان اور مجلس ذکر ہوگی، اور آن لائن انشاءاللہ. اور اتوار کے دن انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد آن لائن اصلاحی بیان اور مجلس ذکر ہوگی. تو جتنے سامعین و سامعات ہیں ان سے درخواست ہے کہ مسجد کے پیج کو لائک بھی کریں اور بر وقت اس سے جڑے رہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا معمولات میں گزرتا رہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.